السلام علیکم. ہم لیسن پڑھ رہے تھے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، اور اس میں ہم نے بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز اور بیٹر سینیٹری کنڈیشنز، ان ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. ناؤ دا نیکسٹ ٹاپک از مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ. یہ پیج 5 ہے میرے پاس. مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ، اب ہمیں آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ سائنٹیفک میتھڈ کی وجہ سے فوڈ کی پروڈکشن اور پریزرویشن کے حوالے سے سائنٹیفک میتھڈ نے کیا رول پلے کیا. Changes have taken place too in our eating habits. ہمارے کھانے کی عادات میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور یہ جو چینجز ہیں یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ سائنٹیفک میتھڈ کی وجہ سے. Through the use of science, we have learned that it is helpful to eat many kinds of food. سائنس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ مختلف قسم کی خوراک ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. And we have learned how to provide ourselves with a variety of foods throughout the year. اور سائنس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کیسے سارا سال مختلف قسم کی خوراک حاصل کرنا ہے. ورائٹی آف فوڈس، ڈفرینٹ کائنڈس آف فوڈ، ڈفرینٹ ٹائپس آف فوڈ. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today. لوگ 100 سال پہلے اسی طرح کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے جیسے کہ آج کل ہم ہوتے ہیں. probably، غالباً، شاید، perhaps. But they could not have as many different kinds of food. لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا، ان کے پاس کھانے کی ورائٹی نہیں تھی. Most of their foods had to be produced on their own farms or in their own gardens. زیادہ تر جو خوراک وہ استعمال کرتے وہ ان کے اپنے کھیتوں یا باغات میں اگی ہوئی ہوتی. Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season. تازہ سبزیاں صرف اور صرف اس موسم میں حاصل کی جاتی ہیں جس موسم میں وہ اگتی. obtained، حاصل کرنا. People living in cold climates had none during the winter months. اور لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ جب سردیاں ہوتیں تو وہ ان سبزیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. thrifty housewives، جو کفایت شار، سمجھدار اور frugal خواتین ہوتی، preserve their home grown vegetables and fruits. تو وہ اپنے کھیتوں یا باغات کی اگی ہوئی سبزیاں اور پھل ان کو محفوظ کر لیتی by canning، ڈبوں میں، pickling، اچار ڈال کر، اور drying them، یا ان کو خشک کر لیتی for use during the cold weather، سرد موسم میں استعمال کرنے کے لیے. Meats were preserved by salting and drying.
گوشت کو کیسے محفوظ کرتے؟ نمک لگا کر محفوظ کر لیتے ہیں، اس کو خشک کر لیتے ہیں، اور بائی فریزنگ یا اس کو منجمد کر لیتے when the weather was cold enough، جب موسم کافی ٹھنڈا ہوتا۔ سی فوڈس were generally available only along the coast۔ اور جو سمندری خوراک تھیں وہ صرف اور صرف ساحل سمندر کے قریب ہی دستیاب ہوتی تھیں۔ کوسٹ، سی شور، ساحل سمندر۔ فش اینڈ سیل فش could be eaten soon after they were caught۔ مچھلیاں جیسے ہی پکڑی جاتی فوراً ہی ان کو استعمال میں لایا جاتا، ان کو محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک مچھلیوں کو محفوظ کر کے پہنچانے کا طریقہ نہیں تھا۔ اس لیے جب بھی مچھلیاں پکڑی جاتی یا اویلیبلٹی آف فش واز پاسبل اونلی نیئر دا سی، یعنی صرف اور صرف سمندر کے قریب آپ کو مچھلی کھانے کے لیے مل سکتی تھی۔ اگر آپ سمندر سے کافی دور رہ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ فش کو انجوائے کر سکیں۔ ریگارڈلیس آف ویئر پیپل لیو ٹوڈے، قطع نظر اس بات کے کہ آج لوگ کہاں رہتے ہیں، یعنی ٹوڈے scientific method has changed and brought a revolution in this respect, regardless, in spite of, they can obtain some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year۔ اب سارا سال آپ کھانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، مختلف قسم کی ورائٹی آپ کو سارا سال اویلیبل ہے۔ whether it is the growing season of that thing or not، چاہے اس کا موسم ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو کھانے کے لیے وہ چیز اویلیبل ہے۔ by the quick freeze method، فوراً منجمد کرنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کی مدد سے ویجیٹیبلز، فروٹس اینڈ سی فوڈس اینڈ میٹس آف ویریس کائنڈس کین بی پرزروڈ۔ اس میتھڈ کے ذریعے، کون سا میتھڈ؟ کوئک فریز میتھڈ، فوراً منجمد کرنے کا جو طریقہ ہے، مختلف سبزیاں، پھل اور سمندری خوراک اور مختلف قسم کا گوشت، اس کو اب محفوظ کیا جاتا ہے so that they are both nutritious and enjoyable، تاکہ وہ صحت بخش بھی ہوں اور مزیدار بھی ہوں۔ نیوٹریشیس، ہیلتھ، غذائیت سے بھرپور اور انجوائیبل، ٹیسٹی۔ ماڈرن میتھڈس آف سلیکٹنگ، گریڈنگ اینڈ پروسیسنگ فوڈس، آج جدید دور میں جو خوراک کو محفوظ کرنے کے طریقے استعمال ہو رہے ہیں، ان میں سلیکٹنگ ہے، انتخاب کرنا، گریڈنگ ہے، درجہ بندی کرنا، اینڈ پروسیسنگ ہے، فوڈ کو پروسیس کرنا۔ اس سے یہ ہیو ریمووڈ دا رسک، وہ خطرہ دور ہو گیا، رسک، ڈینجر، ریمووڈ،
ختم ہونا، ended, finished، وہ ختم ہو گیا. اور danger of poisoning from canned foods، جو خطرہ خوراک کو ڈبوں میں محفوظ کرنے سے ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ ماضی میں خوراک کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ کیننگ تھا، یعنی ڈبوں میں خوراک محفوظ کر لی جاتی تھی، لیکن زیادہ تر جب وہ محفوظ رہتی تو وہ زہریلی ہو جاتی، خراب ہو جاتی. لیکن آج کا جو میتھڈ ہے، سائنٹیفک میتھڈ ہے، آج بھی ڈبوں میں خوراک کو محفوظ کیا جاتا ہے، لیکن سائنٹیفک میتھڈ کی وجہ سے اس کے زہریلے ہونے کا اور خراب ہونے کا جو رسک ہے، ڈینجر ہے، جو چانسز ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں. اس کی واضح مثال آپ دیکھتے ہیں، آپ کو مختلف قسم کے جو فروٹس ہیں وہ پیک آپ کو ڈبوں میں پیک ملتے ہیں. جوسز ہیں، ملک ہے، ڈبوں میں پیک ملتا ہے آپ کو. ڈی ہائیڈریشن اور دا ریموول آف واٹر. ڈی ہائیڈریشن میں ریموول آف واٹر، یعنی پانی کو خشک کر دینا. فرام سچ فوڈز ایز ملک، ایگز، پوٹیٹوز اینڈ ایپلز وغیرہ. ان سبزیوں، پھلوں اور دودھ اور انڈے، آلو وغیرہ، ان سے پانی کو خشک کر کے ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے. ہیز ریمووڈ اے پریکٹیکل میتھڈ آف پریزرویشن، اور یہ ایک بہتر اور اچھا طریقہ ثابت ہوا ہے خوراک کو محفوظ کرنے کے حوالے سے. Our eating habits are not the only thing in our lives changed by the use of science. صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے کھانے پینے کی جو عادات ہیں وہ صرف تبدیل ہوئی ہیں، بلکہ because we have used science to learn more about the processes and materials in our surroundings. بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد جو عوامل اور اشیاء موجود ہیں، سراؤنڈنگس، پریزنٹ، ہیئر اینڈ دیئر، ان کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ اباؤٹ دا میتھڈس آف کنٹرولنگ دیم، اور ہم ان طریقہ کار کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی مدد سے ہم ان پر قابو پا سکیں. We have been able to improve our ways of building houses. اس سائنس کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کی تعمیر میں بہتری لے کر آئے ہیں. Our methods of communication and transportation، ہمارے ذرائع آمد و رفت اور کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں ان میں بہتری آئی ہے. اینڈ ایون دا وے وی اسپینڈ اوور لیجر ٹائم، اور پھر ہمارا جو فارغ وقت ہوتا تھا اس کو اب ہم پتہ ہے کہ کیسے گزارنا ہے. یعنی سائنٹیفک میتھڈ کی وجہ سے اب ہمارے پاس مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اپنے فارغ وقت کو گزارنے کے لیے. لیجر میں اسپیئر ٹائم، فارغ وقت. انشاءاللہ نیکسٹ یہ لیسن جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس کو ہم انشاءاللہ منڈے کو اسٹڈی کریں گے، اور اس طرح یہ لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ آپ اس لیسن کو اور لیکچر کو ریوائز کرتے رہیں. ڈیفیکلٹ ورڈز، ان کے اردو اور انگلش میننگز، ان کو پریپیئر کریں، اپنی ویکیبلری کو امپروو کریں، اور بار بار ریڈنگ کریں.
Thank you.